94 ہم نے مکمل کر لی تھی نا، تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی مکمل کر لی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ.
ہم نے اسرائیل کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ بنایا، مبوّا صدقن، جو سچ کا ٹھکانہ تھا، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو طیبات سے رزق عطا فرمایا، فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں، ایک بوانہ بنی اسرائیل اور دوسرا اختلفوا حتی جاءہم العلم۔ علم اگر آ جائے تو پھر اختلاف نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا گویا۔ دوسری بات، وہ کیسا اعلیٰ ٹھکانہ تھا کہ وہ صحرا نورد رہے، جنگل جنگل گھومتے پھرتے رہے، اور کوئی ان کو کسی جگہ ٹک کر رہنا نصیب نہ ہوا۔ تو اس لیے یہاں دیکھنے والی بات ہے وہ ٹھکانہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبوّا صدقن، اصل ٹھکانہ وہ ہے جو سچائی پر ہو، تو ہم نے ان کو سچائی عطا فرمائی اور سچائی پر ایک عرصے تک ان کو قرار بخشا، اور وہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ جس طرح تقوی لباس بن جاتا ہے اور لباس التقوی فرمایا گیا، اس لیے ٹھکانہ بھی سچائی کا ٹھکانہ ہی اصل ٹھکانہ ہے، جس کے نتیجے میں پھر آئندہ دائمی بہترین ٹھکانہ ملتا ہے۔ ورنہ ظاہری طور پر تو وہ جو ٹھکانہ ان کا تھا یا ان کا حال تھا گھومنے پھرنے کا، اسے مبوّا نہیں کہا جا سکتا۔ تو صدق کے لفظ نے اس کی تشریح فرما دی کہ کیا مراد تھی۔ دوسری بات ہے علم کے بعد اختلاف۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ قومیں جن کے پاس علم نہیں آتا، پہلے بھی اختلافات میں ہوتی ہیں، اور یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے ساری قومیں بالکل بغیر اختلاف کے ہوں، لیکن اس اختلاف میں بھی ان کے اندر ایک مزاج اور عادت کی شراکت ہے جو انہیں ایک ہی حال پہ رکھتی ہے، ایک ہی جیسا بنا دیتی ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کے رجحانات، ان کے کردار، ان کے مذہب کے معاملے میں ان کا تمسخر کرنا یا تخفیف سے دیکھنا، اور اپنے مذہب کو بگاڑ دینا، سب کا ایک ہی حال ہوتا ہے۔ عملاً اگر مذہب کے ناموں کے ٹائٹل اٹھا دیں تو کردار ایک ہی دکھائی دے گا۔ اب مسلمان ممالک میں جہاں اسلامی اخلاق اٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور غیر مسلم ممالک میں جہاں اسلامی اخلاق اٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سوسائٹی کے لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں رہا، ایک ہی چیز ہے، اور اندرونی فرقوں کی تمیز بھی اٹھ گئی ہے اس پہلو سے۔ اللہ ماشاء اللہ کسی فرقے میں کردار اور عادات اور مزاج کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رہا، سب اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، سب اسی طرح بدکرداری سے کام لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، سب کی غرض دنیا ہے اور دین کو بھی استعمال کرتے ہیں دنیا کی غرض سے۔ تو ایک قوم کا اس حال میں ایک ہو جانا کہ ان کا مزاج، ان کی بدکرداریاں دین کے معاملے میں، ان کی حقیقت میں دین کے معاملے میں بے اعتنائی اور اپنا دین بنانا اور اپنی سوچوں کو، اپنے فکروں کو اپنے لیے رہنما بنا لینا، یہ وہ ایک بات ہے جو تمام بنی آدم میں ایک ہو جایا کرتی ہے جب خدا کا رسول آتا ہے۔ مشرق اور مغرب کی تمیز اٹھ جاتی ہے،
مذہب کے ٹائٹل کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جب علم آتا ہے تو دو طرح کے اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہے وہ اختلاف جو آواز میں تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم کے بغیر اختلاف حقیقت میں ہوتا بھی کچھ نہیں۔ بغیر علم کے کیا اختلاف کریں گے؟ ڈھکوسلوں میں تو جو اختلاف ہے اس کے معنی کوئی نہیں۔ علم نازل ہوتا ہے تو پہلا اختلاف کا دور وہ ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اختلاف تو پھر بھی علم پر ہی ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو سوچیں کیسی تیز ہوں گی، کن چیزوں کے بارے میں استنباط الگ الگ کیے جائیں گے۔ مگر جب تقویٰ کے ساتھ اختلاف ہو تو وہ رحمت ہے۔ مگر بہت جلد یہ اختلاف انا کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہر اختلاف کرنے والا اپنی بڑائی کی خاطر، اپنے علم کی برتری کی خاطر اختلاف سے چمٹ جاتا ہے، اور وہ اختلاف ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔ تو فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا۔ پہلے تو ان کا حال ہی کوئی ایک ہی حال تھا سب کا، سارے مشرک، سارے گندے اندر سے۔ جب علم آیا تو پھر اختلاف شروع ہوئے ہیں صحیح معنوں میں، اور اس اختلاف نے ان کو اندر سے بانٹ بھی دیا۔ اس علمی اختلاف کے نتیجے میں کچھ اچھے لوگ ہوئے، کچھ گندے لوگ نکل آئے، اور پہلے تو دو گروہوں میں بٹے وہ، پھر آگے گروہ در گروہ بٹنا شروع ہوئے، اور ہر تقسیم کی بنیاد علم ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو اختلافات تھے وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر تفریق کی بنا علم تھا۔ دین جب ایک دفعہ آ جائیں اور مستحکم ہو جائیں تو ان کے اختلاف کا عذر ہمیشہ علم کو رکھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کردار ہی ہے جو بد کرداری یا بنیادی طور پر نفس پرستی کہہ سکتے ہیں، جو اختلاف کا موجب بنتی ہے۔ مگر علم کے اوپر اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ۔ تمام اسلامی فرقے دیکھ لیں، تمام یہود فرقے، ان سب کا اختلاف علم کے اوپر ہوا ہے۔ بس یہ جو قرآن کریم فرمایا ہے فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام قوموں، تمام امتوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ ان سب کی تاریخ کا خلاصہ یہی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر تیرا رب، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ان کی حقیقت کیا تھی۔ اور یہ جو قیامت ہے بعض دفعہ دنیا پر بھی گزر جاتی ہے جب رسول آ جاتا ہے فیصلے کرنے کے لیے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک قیامت تو ان پر گزر گئی، اور اس وقت خدا نے بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پر اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح ہیں ہم دونوں۔ یعنی قیامت اور رسول اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک ہی چیز تھی، اور اگر تھی تو مانوی طور پر یقظی کا معاملہ بھی آنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختلافات کے فیصلے کرنے کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ بین ہی یہی ہوا ہے، یہی قرآن کا دعویٰ ہے کہ بنی اسرائیل کے اختلافات کا اصل حقیقی فیصلہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی کے ذریعے ہوگا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اب ایک اور دلچسپ بات پیدا ہو گئی۔ یہ سارے معاملات ہیں بڑا انگیخت کرنے والے ہیں دماغ کو، صرف سیدھے سادے ترجمے سے کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر تجھے کوئی شک ہے اس بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل فرمایا ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان سے پوچھ جو تیرے سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ جس کتاب کے متعلق یہ اعلان ہو گیا کہ وہ تو اختلافات کا شکار ہو گئی، علم آیا اور بٹ گیا اور اختلافات شروع ہو گئے، شکوک و شبہات اس میں مبتلا ہو گئے۔
اب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ لا ریب فیہ ہے، اور شک کے متعلق بھی نفی فرمائی گئی. میں شک پر لفظ ڈھونڈ رہا تھا، یہاں شک کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب اسی کتاب کے متعلق. ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر تجھے کچھ شک ہے اس بارے میں جو ہم نے تجھے اتارا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے یا پڑھتے ہیں. یقرؤون الکتاب من قبلک کا جو لفظ ہے پہلے یہ سمجھنے کے لائق ہے. اس پر غور سے بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ پردے اٹھیں گے. ہمارے ہاں یہ ترجمہ رائج ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو تیرے پہلو سے پہلے اتاری گئی. الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، حالانکہ الذین من قبلک بھی تو کہا جا سکتا ہے، اور اگر الذین من قبلک کہا جائے تو سورسز کے جتنا قریب جاؤ اتنا حقیقت حال سے پردہ اٹھتا رہے گا. اور ان امتوں میں دو قسم کے اختلاف پائے جائیں گے. ایک انبیاء کے قرب میں جو کچھ انہوں نے سمجھا اور جو کچھ بیان کیا، ایک نبوت سے فاصلے پر دور ہوتے ہٹتے ہوئے پھر جو ان کی سوچوں نے کتاب کو سمجھا. اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو اسے قراطیس بنا لیا، تم نے تو اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ان سے تو پوچھا جا ہی نہیں سکتا جن کے پاس اپنا دین ہی پارا پارا ہو چکا ہو. اس لیے من قبلک کی ضمیر اگر ان لوگوں کی طرف پھیری جائے تو زیادہ باوزن ترجمہ بنتا ہے اور اس یہ الجھن پھر پیدا نہیں ہوتی. مگر پوچھ سے کیا مراد ہے؟ یہاں جستجو مراد ہوگی. پھر ان لوگوں سے پوچھ. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی یہودی عالم سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ مجھے آیت نازل میں شک ہے، کیا بتاؤ کیا بات ہے. ایک دفعہ بھی واقعہ نہیں ہوا. اس لیے وہ ترجمہ کرنا جو عقل کے بھی خلاف ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستحکم سنت کے خلاف ہو اور قرآن کی شان کے بھی خلاف ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف ہو، وہ جائز ہی نہیں ہے. مگر بعض دفعہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے ظاہری طور پر اور آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ مطلب ہوگا اور گزر جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایسے ترجمہ کرنے والے جان بوجھ کر ظلم کرتے ہیں. دوسری ایک شکل ہے کہ اس ترجمے میں بھی غور کیا جائے تو کیا صورت نکلے گی، کیا صورت ہم نکال سکتے ہیں جس سے یہ ظاہری ناپسندیدہ اختلاف دور ہو سکے. ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، اول تو شک سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تردد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے متعلق کوئی شک گزرا ہو کہ شاید ٹھیک ہے یا شاید غلط ہے. یہ تو سارا قرآن کریم اس بات کو جھٹلا رہا ہے. اس لیے شک بعض دفعہ بعض واقعات کی تفصیل کے متعلق ہوا کرتا ہے جو کسی کتاب میں نہ نازل ہوئی ہوں، اور ایسے موقع پر اس حصے سے متعلق جہاں بائبل میں تفصیل موجود ہے اور قرآن میں تفصیل موجود نہیں، اگر وہ قرآن کے مطابق تفصیل ہے تو وہ ہمارے لیے رہنما بن جائے گی، اور اس بارے میں جستجو کرنا اور طلب کرنا اور سوال کرنا جائز ہے. یہ ترجمہ یعنی کتاب کا من قبل کہ تجھ سے پہلی کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کرنا ان معنوں میں جائز بھی ہے اور مقبول بھی ہے، اور بعد میں آنے والی بعض آیات اس کو تقویت دیں گی اور کھول کر دکھائیں گی کہ شک سے کیا مراد ہے اور پوچھنے سے کیا مراد ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہاں جو حکم ہے، تاکید ہے کہ ممترین میں سے نہ ہو. یہ شک کی تو اجازت بھی مل گئی جب فرمایا کہ شک ہے تو پوچھ لے، تو ممترین میں سے نہ ہو یہ دراصل تمام امت کو
ایک تاکیدی حکم ہے، اور یہ سارا مضمون اس تمام آیت کی جو اس تمام صورت کی جو طرز ہے، اس میں مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بات وہ بیان ہو رہی ہے جو آپ کے منصب کے خلاف آپ کر ہی نہیں سکتے. تو دراصل مراد یہ ہے کہ حضور کے حوالے سے ساری امت کو ایک تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. بس ممترین میں سے نہ ہو. جہاں تک اس بار ریب کا تعلق ہے، وہ تجھے کسی وقت کسی پہلو سے بھی اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بعض معاملات میں اشتباہ ہو کہ یہ بات کیسے ہوئی ہوگی. تفصیل موجود نہ ہونے کے نتیجے میں دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا یا وہ ہوا ہوگا، اس کو شک کہا جا رہا ہے، نہ کہ ایمان بالآیات کو شک کہا جا رہا ہے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ایمان بالآیات کے شک کو ممترین میں سے نہ ہو کہہ کر اس کی نفی فرما دی کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگلی آیت بھی بتا رہی ہے کہ آپ براہ راست بطور امام مخاطب ہیں، نہ کہ بحیثیت فرد. آپ کے بحیثیت امام مخاطب ہونے کا مطلب ہے کہ ساری قوم کے لیے وہی حکم ہے. جیسے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، مراد یہ تھی کہ سب سجدے کریں. شیطان فرشتہ تو نہیں تھا، مگر وہ بھی سجدے کے حکم میں آیا. نیچے سب جتنے بھی ہیں وہ اس حکم کے تابع تھے. اگلی آیت کہتی ہے وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. اب تصور میں بھی نہیں آ سکتی بات. کوئی جاہل دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر مخاطب ہیں کہ ہرگز ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے آیات کو جھٹلا دیا ہے. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بس ایسی صورت میں تو گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہاں لا تکونن من الممترین کی اگلی منزل بیان فرمائی ہے. تمہیں جو شک اور شبہات میں مبتلا ہونے سے، جو اصل ان معنوں میں کہ آیت کے مضمون اس کی حقیقت پر اعتراض پیدا ہو جائے اور سمجھو کہ پتہ نہیں سچی بھی ہے کہ نہیں، یہ اگر تم کرو گے تو اگلی منزل یہ ضرور ہوگی کہ کذبوا بآیات اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے شک کا اگلا نتیجہ پھر تکذیب ہوا کرتی ہے. تو درجہ بدرجہ ان دونوں بیماری کر اوپر نیچے فرمایا. ولا شک والی کا حصے کا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. جن لوگوں پر تیرے رب کی طرف سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، حقت علیہم کلمۃ، یعنی ان پر خدا تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آ گیا. تو کلمہ بمعنی فرمان اور حقت میں نے صادق آ گیا. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشان آ جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب دردناک عذاب بھی دیکھ لیں. ایک یہ معنی بنے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں. دوسرا معنی ہے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. اب حضرت موسیٰ کی اس سے پہلے جو دعا گزری ہے وہ یہی تھی کہ جب دردناک عذاب دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اور جیسا ایمان لائے وہ پتہ ہی لگ گیا. مثال فرعون کی خدا نے دکھا دی کہ یہ ایمان کہتے ہو، اس ایمان کی تو میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. اور باقی غرق ہو گئے، ایمان لائے ہی نہیں. جو پیچھے بچے ان کے لیے فرعون عبرت تو بنا لیکن ایمان نہیں لائے. چنانچہ حضرت موسیٰ کی ہجرت کے بعد جو پیچھے تھے وہ سارے رفتہ رفتہ مٹ گئے، اور جو پیشگوئی تھی کہ یا دعا تھی حضرت موسیٰ کی کہ ان کے اموال کا دکھ پہنچے، ان کو یہ مٹ جائیں، نابود ہو جائیں، وہ باتیں ان کے حق میں صادق آ گئیں. تو امر واقعہ یہ ہے کہ عذاب علیم بھی جب وہ آ جائے
تو پھر نجات کا موجب نہیں بنا کرتا۔ ایسے لوگ مٹا تو دیے جاتے ہیں، وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض دفعہ عذاب کا قرب کسی قوم کو تنبیہ کر کے اگر جگا دے اور بیدار کر دے تو ایسے استثناءات بھی موجود ہیں۔ چنانچہ انہی کا ذکر کر کے فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ ایسا کیوں نہ ہوا لو کانت کہ ہر بستی والے آمنت ایمان لے آتے فنفعها ایمانها اور ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچا دیتا الا قوم یونس مگر قوم یونس کی دفعہ ہوا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ جاتہم کل آیت حتی یرب العذاب العلیم کہ عین کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے وہ۔ فرمایا اس میں بعض دفعہ استثناء ہوتے ہیں، اگر استغفار کرو گے تو آئے ہوئے عذاب جو دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں وہ بھی ٹل سکتے ہیں، اور خواہ انبیاء کی پیشگوئیاں بھی ہوں قطعی طور پر پھر بھی وہ عذاب ٹالے جا سکتے ہیں۔ بس یونس کی قوم کے سوا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان لوگوں کو لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ایک موقع پر کہ اس کے بعد آگے اس کی مثال آئے گی، کون سا موقع تھا؟ کیوں جی کون کون سی آیتیں پڑھی جا چکی ہیں؟ نہیں یہ تو آپ نے بنایا نا، میں نے کس وقت کہا تھا؟ میں وہ کہا تھا کہ آگے آنے والی ہے، میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا خیر وہ اس وقت ذہن سے اتر گیا، اللہ کا یہی منشا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں بستیاں سب بستی والوں نے وہی کردار نہ دکھایا جو یونس کی قوم نے دکھایا، یہ مراد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ ہاں تھوڑا سا رہ گیا۔ اچھا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے ہم نے جو ذلت کا عذاب تھا وہ ان سے ٹال دیا، دور فرما دیا، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے مہلت دی۔ یہ جو بیان ہے یہ بہت ہی قابل فکر ہے اور قابل توجہ ہے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یونس کی قوم آخری عذاب کے وقت بھی عملاً نجات پا گئی تھی، تو یہ آیت اس تصور کے اوپر ذرا شک کا پردہ ڈال رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرعون کا ذکر گزرا ہے، وہاں بھی عذاب علیم کے آنے کے بعد وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو کچھ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں وہ جو عذاب علیم کے وقت توبہ کر لیتے ہیں، خواہ بعد میں پھر بھی جائیں۔ وقتی طور پر خدا تعالیٰ ان سے کچھ احسان کا سلوک فرما دیا کرتا ہے، اور یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے کہ کشتیوں میں پھرتے ہو، اچھی ٹھنڈی نرم خو ہوائیں چلتی ہیں، پھر اچانک ان میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، پھر طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تم خدا سے دعائیں مانگتے ہو کہ ہم اب تیری طرف جھکتے ہیں، تو ہمیں بچا۔ وہ بچا لیتا ہے، پھر جب تم خشکی پہ پہنچتے ہو تو اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور قبولیت دعا کی شان کا اظہار ہے حقیقت میں، کہ جب کوئی شخص تضرع کرتا ہے، گرتا ہے، تو علم کے باوجود کہ یہ واپس لوٹ جائیں گے اپنی شرارتوں میں،
وہ جو خدا کی شان رحمانیت ہے جو ہر دوسری شان پہ غالب ہے، وہ اس وقت ان کو سہارا دے دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اس لیے حقیقت میں جو نبی کو پیشگوئی کے متعلق پیشگوئی تھی کہ اب ہلاک ہو چکے ہیں، وہ ان معنوں میں غلط نہیں نکلی جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر ہلاکت کے کردار آ چکے تھے، اور پیغام جو ٹلا ہے عذاب، اس عذاب ٹلنے کے باوجود ان کی آخرت نہ بچ سکی، دنیا کا فائدہ ان کو ہوا۔ اب اس پر واپس فرعون پر جائیں تو وہی مضمون ابھرتا ہے جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، کچھ عرصے سے کر رہا ہوں، کہ فرعون کا جسم بچا لینا جو گویا بے روح کے ہو، ایک زومبی کی طرح چلتی پھرتی لاش ہو جس میں کوئی روحانیت نہ ہو، کوئی دین نہ ہو، کوئی ایمان نہ ہو، یہ ثبوت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہی اٹل ہے، اور بندے کی سوچ کی دعائیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی حکمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ثابت بھی کر دیتا ہے کہ میرا فیصلہ ہی درست تھا۔ یہ ہے مضمون سارا۔ تو قبولیت دعا ایک طرف، اور دوسری طرف حکمت کا ہر حال میں غالب رہنا، اور بالآخر اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہی درست ثابت ہونا۔ یہ مضمون اس طرح پہلو بے پہلو چل رہا ہے۔ تو فرعون ایک کی انفرادی مثال تھی، اب ایک قومی مثال دی گئی ہے، لیکن وہاں بھی فرمایا فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اور وہ حیات دنیا میں کیوں ان کو چھوڑا گیا، ہاں یہاں وہ آئے گی بات، میں سمجھ گیا ہوں۔ فصل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ پیروں سے پوچھ لیا کر، بے شک وہ یہ ہے کہ قوم یونس کی واقعہ کی تفصیل یہاں نہیں ہے، اور فصل کے ارشاد کے بعد یہ واقعہ آ رہا ہے۔ اس لیے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کیا واقعہ آخر کیوں ان کو چھوڑا گیا، وہ کیا غیرت معمولی کردار انہوں نے دکھایا تھا جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، تو وہ بائبل سے پتہ چلے گا، اور ایسے موقعوں پر بائبل کا وہ بیان قابل اعتبار ہوگا، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اعتبار بائبل کی طرف متوجہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے یونا سے وہ حوالہ نکالا ہے، باب 1، خداوند کا کلام یونا بن متا کہتے ہیں، یہ متیا لکھا ہوا ہے، امتیا، یہی تلفظ ہے اصل، ہم تو متا ہی پڑھتے ہیں نا، نہیں یہاں بائبل میں امتیا، یہ ان کا پروننسیشن ہوگا کوئی ہیبرو تلفظ۔ خداوند کا کلام یونا بن امتیا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا۔ اب یہ جو پہلو ہے جہاں قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، وہاں اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ قطعی بات ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔ یہاں جو بائبل کہہ رہی ہے وہ درست نہیں ہے، وہاں پوچھو جہاں قرآن نے کچھ پردہ اخفاء میں رکھا ہوا ہو، جو ظاہر فرما چکا ہے وہ شک والے حصے کتابیں آتا ہی نہیں، اس لیے یہ جو حصہ ہے یہ اس سے قطع نظر کر دیں۔ اور وہ قرار دے کر اس پر سوار ہوا تا خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی۔ یہ سارا حصہ وہ ہے جو شک والا ہے، یعنی بائبل کے شک والا ہے، قرآن کے شک والا نہیں ہے۔ میں نے کہا جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ حوالہ چھوڑ، وہی تو چاہیے تھا، وہ سارا حوالہ آ گیا ہے جس پہ قرآن کریم نے بڑی قطعی وضاحت کے ساتھ
بات بیان فرمائی ہے جس میں کسی پڑھنے والے کے دل میں کوئی شک پیدا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ابہام نہیں پیدا ہو سکتا شک ان معنوں میں۔ جو ابہام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یونس کی قوم نے آخر وہ کیا غیر معمولی کردار دکھایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے نبی وقت کے ذریعے جو وعدہ کیا، وعید کیا، اس کو بھی ٹال دیا، اور ان کو گناہوں میں حد سے بڑھنے کے باوجود آخری وقت جب ان کا آ پہنچا تھا اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ ہے وہ حصہ جس میں ہمیں بائبل کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یوناح پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یوناح خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یوناح شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی، شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، یعنی وہ شہر جو ہے وہ کم و بیش 20 میل تک پھیلا ہوا تھا، یا 14-15 میل تو ہوگا۔ اس قرآن کریم فرماتا ہے اس کی آبادی 1 لاکھ یا کچھ زائد تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی طرز رہائش ہے، فلیٹ زمین پر بچھے ہوئے گھر ہوں، ان میں ہرگز بعید نہیں کہ اس شہر کا فاصلہ اتنا بڑا ہو چکا ہو، بہت دور تک پھیل گیا ہو۔ بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، یعنی حضرت یونس جہاں رہتے تھے اس سے 3 دن کے فاصلے پر تھا۔ اور یونس شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملتبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ جائے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو اس عذاب سے جو ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لیکن وہ حصہ کہاں گیا؟ ان کا نکلنا اور بروں کو لے کر میدان میں، اور دودھ نہ پلانا ماؤں کا، اور بچوں کا رونا اور جانوروں کا شور، یہاں تک کہ قیامت برپا ہوئی جس صبح کو عذاب آنا تھا۔ ہاں یاد ہے آپ کو؟ پڑھا ہوا کسی نے؟ شاید حدیث میں ہم بس دیکھیں، اچھے آپ علماء ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا اور چودھری آفتاب صاحب نے پڑھا ہوا ہے۔ پڑھا ہوا ہے نا؟ پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ تفسیر کبیر میں، ہے نا؟ یا پھر کسی اور جگہ پڑھا ہے؟ یہ قطعی بات ہے کہ یہ ایک تفصیلی واقعہ محفوظ ہے پرانے صحیفوں میں۔ میرے ذہن میں وہ تھا جس کی تلاش میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے حوالہ نکال دیں۔ وہ زبانی واقعہ یہ ہے کہ جس دن عذاب آنا تھا اس دن وہ قوم، یہ نہیں ہے 40 دن پہلے والا، اس دن وہ قوم ساری کی ساری یہ فیصلہ ہوا کہ باہر کھلے میدان میں نکل جائے، اور عورتیں بچوں کو لے کے جائیں مگر بچوں کو دودھ نہ پلائیں، لوگ اپنے جانور لے جائیں اور ان کو چارہ نہ دیا جائے اس دن، اور جو گائیں ہیں اور بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بچے ساتھ جائیں اور الگ کر دیے جائیں۔ اس سے جو شور قیامت برپا ہوگا اس سے ساری قوم کا دل نرم ہوگا اور وہ روئے گی اور پیٹے گی۔ یہ واقعہ ہے جس نے بالآخر اس عذاب کو ٹالا ہے، اور دعا مستر کی دعا میں سنتا ہوں وہ غالب آ جاتا ہے،
اور نبی کی جو ذریعے جو پیشگوئی تھی اس کا اثر وقتی طور پر ٹال دیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود فیصلہ آخری یہی ہے کہ وہ مستقل آخرت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے، جان بچا گئے اور دنیا میں کچھ دیر فائدہ ہوا اٹھا گئے۔ تو وہ قومیں جن کو عذاب کی پیشگوئی کی جاتی، جن پر عذاب کی پیشگوئی کی جاتی ہے، وہ اتنی تو عقل کر لیں، کم سے کم دنیا تو نہ اپنی گنوائیں۔ یہ معنی بنیں گے اس آیت کے۔ وہ ڈھونڈیں وہ کہاں ہے؟ اب یہ پڑھا ہوا یاد ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو یاد آیا کہ نہیں؟ آ گیا سب ہے نا؟ بس پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا ہوا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ میرا خیال ہے میں نے ایک تو پڑھا، میں نے تو بہت ابھی پڑھا، یا فضل میں آئے یا کسی رسالے میں سے پڑھا؟ نہیں، رسالے میں پڑھے، حوالہ بائبل کا ہوگا لازماً۔ یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم کی تائید میں بائبل کے جتنے واقعات ہیں ان کا بائبل سے کھوج لگانا ناجائز نہیں، بلکہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ معنی بنیں گے پھر کہ اگر تجھے اشتباہ ہیں بعض تفصیلات کے متعلق تو بائبل سے کھوج نکالو، لیکن اس میں بعض دوسری رہنما باتیں بھی ہیں۔ بائبل سے کھوج لگانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جہاں وہ قرآن کے مخالف ہو اس کو قبول کرو، بلکہ جہاں قرآن نے تفصیل بیان نہیں فرمائی اور قرآن کی تائید میں باتیں ہیں ان کو اخذ کر لو۔ اور جماعت احمدیہ کا شروع سے اب تک یہی موقف ہمیشہ رہا ہے، صرف اتنے حصے کو اخذ کیا جاتا ہے جو قرآن کے معاملات پر مزید روشنی ڈالنے والی تفاصیل ہیں۔ اب اصل مرکزی نقطہ ہے کہ اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اور مستر کی دعا کے لیے کون سی آیت ہے؟ اما یجیب مستر اذا دعا۔ تو جو مستر اور دعا کا معاملہ اکٹھا چلے گا وہ بائبل میں جہاں دکھائی دے گا اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اور اس پہلو سے میرے ذہن میں وہ واقعہ تھا جو بین ہی قرآن کے مطابق ہے اور اس سے استفادہ کرنا مناسب اور قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ اب یہ ہے کہ ایمان تو نہیں، نہ پھر ایمان لائے تو صحیح، مگر وہ ایمان نہ لائے جو ان کی نجات کا موجب بن سکتا تھا۔ اتنا ایمان لائے جتنا کشتی میں ڈوبنے والا اس لمحے ایمان لاتا ہے جب وہ غرق ہونے والا ہو۔ اتنا ایمان لائے جب فرعون غرق ہونے کو تھا اور اس کی مثال ویسی ہی تھی جیسے کشتی کو کسی نے گھیر لیا ہو، ادرکہ الغرق کو، اس وقت جو ایمان لایا وہ ایمان جو ہے وہ بامقصد ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایمان کا جہاں تک تعلق ہے ہر ایک کو ایمان والا بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ ایمان میں کسی قسم کی زبردستی ہو۔ یہ ہے آیت وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور یہ فیصلہ کرتا کہ سب نے ایمان لانا ہی لانا ہے تو جتنے زمین میں تھے سب کے سب ایمان لے آتے، کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچتا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا تو لوگوں پر زبردستی کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اب یہ لا اکراہ فی الدین کی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں اور اب دیکھیں کہ آج کل کے بدنصیب علماء کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اتنی واضح اور قطعی آیت کے ہوتے ہوئے اکراہ فی الدین کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اب گھر جلائیں گے، قتل و غارت کریں گے، جیسا کہ ابھی ذوالمیال میں واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی اسی قسم کا فساد اٹھا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ معاملہ ٹل گیا۔ مگر اس وقت جب کہ احمدی بچہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم زبردستی نہ دین بدلیں گے نہ تمہیں مسجد پہ قبضہ کرنے دیں گے، کٹ مریں گے، ایک بھی نہیں باقی رہے گا، اب آنا ہے تو آؤ بے شک۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پہ روپ ڈالا، جو پہلے اپنے افسروں کی باتیں، ان کی سمجھانے کی باتیں سننے سے انکار کر بیٹھے تھے، اس وقت ان کو ہوش آئی اور انہوں نے پھر
ان باتوں کو غور سے سنا اور آخر ایک صلح ہوئی. مگر بنیادی طور پر اہم بات یہ ہے کہ یہ مولوی کی شرارت مسلسل سال ہا سال سے اسی طرح جاری ہے. کئی احمدیوں کو واقعتاً مرتد کر لیا، مگر معمولی تعداد میں. وہ تو دنیا میں ہمیشہ ارتداد چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. یہ دبا کر کہ ہم تمہارے گھر جلائیں گے، تمہیں طلاقیں دلوائیں گے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے بچے چھین لیں گے، جائیدادوں سے آگ کر دیں گے، یا کاروبار تباہ کر دیں گے، حقہ پانی بند کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو چیز ہے، اگر اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو سکتا تھا تو پھر رسول اللہ کو کیوں طاقت نہ ملی؟ اہم سوال یہ ہے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اکراہ کے ذریعے ایمان دلوا سکتا ہے کسی کو؟ ناممکن ہے. آگے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایمان لے آئے جب تک خدا کی طرف سے اجازت نہ آ جائے، اذن نہ ہو. تو گویا مولوی کی اذن پہ اللہ اذن دیتا پھرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن پہ نہیں دے سکتا تھا. یہ عجیب بات ہے کہ اگر اکراہ کے ذریعے ایمان لانا خدا کے اذن کے نتیجے میں ہے، یہ مطلب بھی نکلے گا نا پھر. تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ رعایت نہ بخشی گئی کہ آپ جب اکراہ کریں گے تو میں اذن جاری کر دوں گا، اور ہر 2 کوڑی کے ملا کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ زبردستی لوگوں کے دین بدلائے اور اللہ فرما دے اچھا ہو گیا فیصلہ، میں بھی اذن دے دیتا ہوں، چلو. وہ تائیدی اذن اوپر سے تصدیقی دستخط اللہ تعالیٰ فرما دے. اس قسم کا جاہلانہ تصور یہ قرآن اور اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں. نہ ان کے چھوٹوں کو ہوش ہے، نہ بڑوں کو ہوش ہے، نہ جاہلوں کو، نہ تعلیم یافتوں کو. جاہل کچھ بہتر ہیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی عقل سے استعمال، علم ظاہر نہیں ہے کیونکہ عقل ضرور استعمال کر لیتے ہیں. جو علم کے چکر میں پڑ جائیں ان کا اختلاف بڑا خطرناک ہوتا ہے، پھر اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے علمی اختلاف پر ڈٹ جایا کرتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ناممکن ہے کسی شخص کے لیے، کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے یا اللہ کے اذن، اس کی اجازت سے. وَيَجْرُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو عقل نہیں کرتے اس کے باوجود ان پر تو ہم پلیدی مارتے ہیں، پھر ان پر گم تھوپ دیتے ہیں، اسی پلیدی میں مبتلا رہیں گے. اتنی باتیں کھول دیں پھر بھی عقل نہیں کر رہا ہے تو پلیدی کے سوا تمہارے سپرد کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ لفظ پلید جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں میں ملتا ہے کہ پلید قوم ہے. یہ پلیدی ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اپنی طرف سے کوئی بنائی بات نہیں ہے. کہ جو اکراہ کے متعلق اتنی واضح تعلیم کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اکراہ کی نہ اجازت ہے نہ اختیار ہے کہ وہ اکراہ کسی کام آ سکے. اکراہ کرنا تھا تو اللہ خود کرتا، اللہ نے فیصلہ کیا میں نے نہیں کرنا. اور جن کو کچھ ظاہری مجبوری کے بعد بظاہر مومن بنایا بھی گیا، ان کا ایمان ان کے کس کام آیا؟ وہ مثالیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ اکراہ ویسے ہی بیکار ہے اور اللہ حکمت کے خلاف بات نہیں کیا کرتا. انبیاء کی خاطر ان کو دکھانے کے لیے یا قوموں کی گرہ ازاری پر ان کو سب کے لیے عبرت دینے کے لیے 2 نمونے خدا نے پیش کر دیے ہیں. نہ فرد کے کام آیا نہ قوم کے کام آیا. تو اس دین کو تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے لوگ جو پھر بھی عقل نہیں کرتے، فرماتا ہے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جنہوں نے عقل نہیں کرنا پھر انہوں نے گاندھی ہے ان کے حصے میں، ان کے اوپر تو اللہ پھر پلیدی تھوپ دیتا ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. کہہ دے ان سے کہ غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے. تمہیں اپنے نفسوں سے باہر نکلنے کی ہوش ہی نہیں، اپنے تنگ دائروں میں تم پھنسے بیٹھے ہو. آفاقی نظر تو ڈالو.
کہ کائنات کیسے چل رہی ہے، خدا کی کیا تقدیر ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے آیات اور نشانات اور ڈراوے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تغنی عنہم کا مطلب ہے کہ ان کو کسی خدا کی پکڑ یا عذاب یا اپنی ہلاکت سے بچا نہیں سکتے، یعنی نہ آیات بچا سکتی ہیں نہ ڈراوے بچا سکتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان نہیں لاتے، اور ایمان لا نہیں سکتے اللہ کے اذن کے بغیر۔ تمہارے اقرار سے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دوسرا مضمون اسی اقرار والے حصے کی تفصیل ہے کہ تم اقرار کر کیسے سکتے ہو۔ عقل تو کرو کہ جن لوگوں نے کے متعلق اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اقرار کے ذریعے ایمان نہیں لائیں گے، ان کو نہ نشانات سمجھا سکتے ہیں نہ ڈراوے سمجھا سکتے ہیں۔ تو ایمان کا نہ نشانات سے تعلق ہے نہ ڈراووں سے تعلق ہے، ایمان کا نفس کے تقوی اور نفس کی سچائی سے تعلق ہے۔ بس کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ چیزیں سب بیکار ہیں، جبر اور دین اکٹھے نہیں چل سکتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بس کیا وہ اس کے سوا کچھ اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے انہی کی طرح کے ایام ان پر آ جائیں۔ حل ينتظرون الا مثلا، کیا وہ ان ایام کے سوا جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے گزرے تھے کسی اور چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ہے ان باتوں کی راہ دیکھ رہے ہیں عملاً، کیونکہ ان کا کردار وہی ہے اس لیے ہونا تو وہی ہے ان کے ساتھ۔ تو اگر یہ کچھ اور راہ دیکھ رہے ہیں تو دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے جن راہوں سے وہ گزرے انہی پر یہ چل رہے ہیں، تو کسی اور چیز کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ حل ینظرون، ان کو تو دکھائی دینا چاہیے کہ اس رستے پر چلنے والوں کو یہ انجام ہوا تھا، پھر انہیں بھی دیکھے گئے، اس میں واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ثم ننجی رسولنا، ہاں قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر فرض ہے کہ مومنوں کو نجات بخشے، حیات دنیا میں بچانا نہیں فرمایا گیا یہاں۔ اور ایسے مومن جو نبیوں کے ساتھ باندھے جائیں ان کے حقیقی ایمان کی تصدیق ہے، وہ ایمان جو اقرار کے بغیر ان کو نصیب ہوا، وہ خواہ دنیاوی اقرار ہو خواہ حالات کا اقرار ہو، دونوں صورتوں میں ایمان وہی نجات کا موجب ہے جو بغیر اقرار کے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں جبکہ غلبے ہو جائیں ان کا وہ ایمان وہ نہیں رہتا، وہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ پہلوں نے اقرار کے نتیجے میں ایمان نہیں، پہلے اقرار کے نتیجے میں ایمان نہیں لائے بلکہ اقرار کے باوجود ایمان لائے ہیں، اور ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقرار کی وجہ سے ایمان لانا اور چیز ہے، اقرار کے برعکس ایمان لانا، جبکہ دنیا کی دھمکیاں ان کے ڈراوے کہہ رہے ہوں کہ ایمان لے آؤ، ہم پر ایمان لاؤ، اپنا ایمان چھوڑ دو، پھر بھی وہ قائم رہیں، اس لیے ایک تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جب یہ دھمکیاں اٹھ چکی ہوں اور زمانہ ایک قسم کا دباؤ ڈال رہا ہو کہ اب تو سب آ چکے ہیں تم بھی آ جاؤ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرق کر کے دکھاتا ہے کہ وہاں ایک قسم کا اقرار ہے حالات کا، سب ہو گئے ہیں تو چلو ہم کیوں پیچھے بیٹھے رہیں، ان کا حال اور ہے۔ اور جو اقرار کے خلاف ایمان لاتے ہیں اور
بغیر کسی اقرا کے ان کی تائید میں ایمان لاتے ہیں، دین کی تائید میں بغیر کسی اقرا کے ایمان لاتے ہیں، ان کا حال بالکل اور ہے۔ ایسے لوگ جو بغیر اقرا کے ایمان لانے والے ہوں، جو نبیوں کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں، جو نبیوں کے گروہ میں شمار ہونے والے ہوں، ان کے متعلق فرمایا حقاً علینا ننجی المومنین، ہم پر فرض ہے، ہم نے لازماً ان کو نجات بخشنے ہی بخشنی ہے، اور وہ یہ نجات دنیا کے عذابوں سے بھی ہوتی ہے، تکلیفوں سے بھی، اور اصل اس کا مقصد ہے آخرت میں ان کا بامراد ہو جانا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اب دیکھیں وہی شک کا لفظ دوبارہ دہرا کے تمام شکوک کا ازالہ کر دیے گا کہ مراد کیا ہے، اس شک کی کیا مراد ہے، اس شک کی کیا مراد ہے۔ فرمایا اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو وہ اور طرح کا شک ہے، لیکن اس قسم کا شک مجھے نہیں ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ کہہ دے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو مجھے تو ہرگز ایسا کوئی شک نہیں، میں تو کسی قیمت پر خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ تم جو خدا کے سوا معبود بنائے رکھتے ہو تمہیں ہوگا شک، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس خدا کی عبادت کروں گا جو تمہیں مارتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، بس وہ شک ایمان کے بارے میں ہرگز نہیں ہے۔ تو ایک آیت پہلے ایک مفہوم کو کھول بیان فرماتی ہے، آپ کے دماغ میں شک پڑتا ہے، شک سے بالا ہوتی ہے آیت، لیکن احتیاطاً آگے اس شک کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دی جاتی ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں دین حنیف، جو یہاں دین حنیف سے مراد ہے شرک سے پاک دین، جس کا خدا کے سوا کسی اور طرف ادنا سا میلان بھی نہ ہو، جو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف جھکا رہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا چہرہ ہمیشہ، اپنی توجہات تمام تر ہر حال میں دین حنیفی کی طرف رکھوں، اور کسی اور طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھوں، کسی اور طرف رخ نہ کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بس اے سننے والے تو بھی ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اس کو نہ پکار اللہ کے سوا جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے نہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو یقیناً تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بذات خود مخاطب ہو ہی نہیں سکتے، اس سے پہلے وہ رد فرما چکے ہیں کہ میں تو دین حنیف والا آدمی ہوں، میں تو کسی اور طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو خدا خود فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود مخاطب ہوں کہ شرک نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے؟ مراد یہ ہے، یا تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا اب خطاب دوسروں کو شروع ہو گیا ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مکمل ہوا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بس اے سننے والے، اے مخاطب، تو ہرگز شرک نہ کرنا، کیونکہ جو دین محمد رسول اللہ کا دین ہے وہی دین ہے جو حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور یہ بھی عقل کر ہے سننے والے کہ شرک کے نتیجے میں کبھی بھی تجھے فائدہ، دنیاوی فائدہ یا دنیاوی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ بتوں کی طرف جو فوائد منسوب کیے جاتے ہیں وہ بھی فرضی ہیں، جو نقصان منسوب کر کے ڈراوے دیے جاتے ہیں
کہ بت پڑ جائیں گے تجھے، تم پر بتوں کا جن چڑھ جائے گا، تمہیں سزا دیں گے، وہ بھی سب فرضی باتیں ہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر ظالموں سے ہوگا۔ وَإِمْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے تجھے کوئی نقصان ضرر پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس ضرر کو دور کرنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، بس اسی کی طرف توجہ فرما، یہ مراد ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر خدا کی طرف سے تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی، اسے تو اسے دور نہیں کر سکتی۔ بس اس خدا سے تعلق رکھو جس کی طرف سے جو خیر اور شر کا مالک ہے، وہ فیصلہ کر لے گا تمہیں نقصان ہو تو تمہیں نقصان ہو کر ہی رہے گا، سوائے اس کے کہ اس کی طرف جھکو، جیسا کہ پہلی قوموں کے متعلق وہ فیصلہ ٹال دیا گیا۔ یا خیر ہے تو اس کی خیر مانگو، جو خیر پھر کو تم سے چھین نہیں سکے گا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ یہ جو فیض ہے یہ ان کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کے متعلق وہ چاہے کہ ان کو یہ فیض پہنچنا چاہیے۔ اس لیے چونکہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، اس لیے اس سے مانگنا ضرور پڑے گا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ تم کچھ اس سے مانگو گے تو وہ پھر تمہیں دے گا، اس لیے چپ کر کے نہ بیٹھے رہو، اللہ کی طرف توجہ کرو، شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرو، خواہ وہ خدا ہی کی طرف سے ایک تقدیر شر ہو، خیر کے حصول کے لیے خدا سے دعائیں کرو، کیونکہ وہ بھی اپنے بندوں میں سے اس کو دے گا جن کو چاہے گا، جب اس کے ہاتھ میں ملکوت ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے گناہ، تمہاری کمزوریاں اس بات کی راہ میں حائل نہ ہوں کہ خدا سے فضل مانگو اور شر سے بچنے کی دعائیں کرو، خواہ تم اس کے مستحق ہو یا نہ ہو، کیونکہ انہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، وقت ہو گیا ہیں؟ ہو گیا؟ اچھا، آپ بھی سنتے سنتے بیچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مٹھی اٹھانا بھی بھول گئے، یہ میں نے دیکھا نہیں، میرا قصور ہے؟ ہاں کیا؟ میں نے مٹھی نہیں اٹھائی تھی، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا وقت ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، قل یا ایھا الناس سے آگے۔ یہ 2 آیت 3 آیت رہ گئی ہیں، پڑھی لے ختم ہے، ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تو کہہ دے کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی، بس جو ہدایت پا جائے، فانما یہتدی لنفسہ، تو خود اپنے خاطر ہی ہدایت پائے گا۔ نفس سے مراد اپنی ہی، اپنی خاطر ہی ہدایت پائے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو اپنے خلاف ہی گمراہ ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہاری وکالت کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے لیے اگر تم نے اپنے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو تمہارا وکیل نہیں بنوں گا۔ پھر علیکم بے وکیل میں لفظ صیغہ جو علا ہے وہ اس کا معنی اور بنے گا، اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں بنایا، میں تمہارا ان معنوں میں نگران نہیں ہوں کہ تم غلطیاں کرتے پھرو جواب میں دیتا پھروں، اس لیے یاد رکھو جو غلطیاں کرو گے تم ہی ذمہ دار ہوگے، میں اس پر خدا کے حضور تمہاری غلطیوں کی وجہ سے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ واتبع، کیونکہ وکیل وہ ہے جس کے سپرد کیا جائے، اگر اس کے وہ سپردگی میں کوئی کمزوری دکھائے پھر اس کو پکڑا جاتا ہے، تو فرمایا تمہارے اوپر ان معنوں میں وکیل ہوں کہ میری طرف سے جو فرائض تھے پورے ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو تم پکڑے جاؤ گے، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ واتبع ما یوحیٰ الیک واصبر حتی یحکم اللہ،
بس جو بھی تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اتبع اس کی پیروی کر الیکا، یہ تیری طرف یہ کیا جاتا ہے، وصبر حتی یحکم اللہ ہو، اور صبر کر یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ آ جائے، اللہ فیصلہ فرما دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر